السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، اور یہ بھی شیئر کروں گی کہ وہ کس طرح نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ ان پر نازل فرمائی کہ جس سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 27 سال کے تھے کہ جب آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز نامانوس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ حضرت سعید کا نکاح حضرت عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی خاندان میں ایک معزز شخص نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان کی کنیز تھی، جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کو بے تحاشا مارتے، اور مارتے مارتے جب تھک جاتے تو کہتے کہ ذرا دم لے لوں تو اس کے بعد پھر ماروں گا۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی ہیں کہ اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے لے گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا زدوکوب کرتے اور بہت مارتے، تشدد کرتے۔ اسی طرح حضرت زنیرہ حضرت عمر کے گھرانے کی بھی کنیز تھیں، اور اس وجہ سے حضرت عمر کو جی کھول کر اسے ستاتے تھے۔ جب ان کے چچا زاد بھائی سعید بن زید اسلام لے آئے تو حضرت عمر نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا نہ اترتا تھا، چونکہ قریش کے سربراہ اشخاص میں سرداروں میں ابو جہل اور حضرت عمر اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، اس لیے دوسرے حربے ان پر کامیاب نہ ہوئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے کارگر حربہ کو ان کے مقابلے میں استعمال کیا، جس کے وار کی کوئی روک نہ ہو سکی تھی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصیت دعا ان دونوں کے لیے مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا دعا مانگی؟ اس دعائے مستجاب کا یہ اثر ہوا کہ کچھ دنوں بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دامن ایمان سے بھر گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تفصیلات اسلام میں اختلاف ہے۔ ایک مشہور واقعہ جس کو عام طور پر لکھا جاتا ہے کہ حضرت عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو اسلام سے بد دل نہ کر سکے تو آخرکار مجبور ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک جگہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آپ گھر سے نکلے اور تلوار کمر سے لگا رکھی تھی، سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے، ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے گھر پہنچے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن ان کی آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں کہ دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے
اور ان کی دونوں کی بہت پٹائی کی، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم انہوں نے لہو لہان کر ڈالا، لیکن اسلام کی محبت میں ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بولی عمر جو بن آئے کر لو، جو چاہتے ہو وہ کر لو، جتنا مرضی مار ڈالو، اب دل سے اسلام نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا، اسے دیکھ کر اور بھی رقت طاری ہو گئی۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے قرآن کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دیے، اٹھا کر دیکھا تو یہ صورت تھی، اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے کہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ تو بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم کے مکان پر کوہ صفا کے نیچے واقع تھا، پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر نے آستانہ مبارک پہنچ کر دستک دی، چونکہ شمشیر بکف تھے، آپ کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ صحابہ کرام کو تردد ہوا، وہ ڈر گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنے دو۔ پہلے انہوں نے پوچھا کہ کس ارادے سے آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں مخلصانہ ارادے سے آیا ہوں۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو، اگر مخلصانہ انداز سے آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر ڈالوں گا۔ حضرت عمر نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا ڈالا۔ نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کی، ایمان لانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ پکارا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کا نعرہ اس زور سے مارا کہ تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ تمام صحابہ نے خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ یہی روایت تھوڑے تغیر کے ساتھ حضرت انس سے روایت ہے۔ دونوں میں فرق صرف اس قدر ہے کہ پہلی سورہ حدید کی آیت تھی اور دوسری میں سورہ طٰہٰ کی آیت تھی کہ میں ہوں خدا، کوئی نہیں معبود لیکن میں تو خدا ہوں، مجھ کو پوجو اور میری یاد کے لیے نماز کھڑی کرو۔ جب اس آیت پر پہنچے تو بے اختیار پکار اٹھے کہ لا الہ الا اللہ اور در اقدس پر حاضری کی درخواست کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک سب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کا کیسے استقبال کیا، کیسے ایمان کی نور ان کے سینے میں بھر دیا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔